لیٹرنگ میں جانے میں کچھ لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑی پرابلم ان کے یہاں ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارا یہ جو طریقہ ہے ٹوائلٹ میں جانے کا، باتھ روم میں جانے کا، اس طریقے کی وجہ سے یہ ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر پرابلم پر پرابلم آ رہی ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو ٹوائلٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ٹوائلٹ ہیں، گندی جگہ ہیں، یہ گندے جن اور خبیثوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یعنی جو خبیث وغیرہ ہوتے ہیں یہ ٹوائلٹ میں رہتے ہیں اور ان کا وہ اکثر و بیشتر وہ ٹوائلٹ، وہ گندی جگہ ان کا مسکن ہوا کرتی ہے۔ اور ٹوائلٹ میں جانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی تاکہ اس دعا کے ذریعے لوگ ان جو ٹوائلٹ میں رہنے والے خبیث ہوتے ہیں ان سے وہ انسان پوری طرح سے سیکیور ہو جاتا ہے اور ان کی شرمگاہ کو شیطان یا وہاں رہنے والے خبیث نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اس دعا کو پڑھ کے ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو شیطان خبیث اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے اور ایک پردہ پڑ جاتا ہے جس سے وہ شیاطین انسان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ پاتے۔ اور اگر کوئی بندہ اس دعا کو نہیں پڑھتا ہے تو جو ٹوائلٹ میں رہنے والے خبیث اور بری روحیں ہوتی ہیں یہ انسان کے جو ٹوائلٹ کی جگہ ہوتی ہے، جو شرمگاہ ہوتی ہے، اس کو یہ دیکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ ان چیزوں کے اثرات بھی ہو جایا کرتے ہیں، ہوتے کم ہیں لیکن اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اثرات نہیں ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بہت ساری پرابلمز میں پھنس بھی جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی جینے میں لگے ہوئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے ہم کو بتائے ہیں ان کو ہم نے فراموش کر دیا، پوری طرح سے ان کو اٹھا کر پس پشت ڈال دیا، جبکہ قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے ہمیں ہر ایک چیز بتا دی اور ہر ایک شے سے بچنے کا، ہر ایک مضر شے سے، جو چیز ہم کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ ٹوائلٹ میں جائے، بیت الخلاء میں جائے، لیٹرنگ میں جائے تو الٹا پیر رکھ کر لیٹرنگ میں داخل ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور جب ٹوائلٹ میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام خبیث اور ان شرری چیزوں سے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ آپ کو لیٹرنگ میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا ہے۔ پھر اندر جانے کے بعد جب آپ جو سیٹ ہوتی ہے نا، جو ہندی سیٹ ہوتی ہے، اس پہ بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیدھے پیر پہ زور دے کر کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ٹوائلٹ میں بیٹھ جائیں، فارغ ہو جائیں، اس کے بعد جب باہر نکلیں گے تو آپ کو سیدھا پیر نکالنا ہے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھنا ہے۔ وہ دعا بعد میں نکل کر کون سی پڑھی جائے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹوائلٹ سے باہر نکلیں، چاہے وہ آپ نے لیٹرنگ کے لیے گئے ہوں یا آپ پیشاب کرنے کے لیے گئے ہوں، استنجا کے لیے، لیکن جب باہر نکلیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ چار طریقے ہم لوگوں کو چار باتوں پر عمل کرنا ہے، ورنہ ہمارے اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر جب عمل نہیں کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو وہ تمام شر اور تمام شیاطین اور تمام چیزیں مسلط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز، لیٹرنگ میں جائیں تو اس سے ہم کو الٹا پیر رکھنا ہے اور دعا پڑھنا ہے۔ دعا کب پڑھنی ہے؟ لیٹرنگ میں جانے کے بعد نہیں پڑھنی ہے، پہلے داخل ہونے سے پہلے ہی باہر پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ٹوائلٹ میں چلے گئے وہاں جا کر پڑھ لیں، نہیں، پہلے پڑھ لیں پھر الٹا پیر رکھ کے ٹوائلٹ میں داخل ہو، اس کے بعد سیدھے پیر پہ زور دے کر بیٹھنا ہے۔ پھر جب باہر نکلیں گے تو دعا پڑھیں گے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سنت طریقہ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب ہم لوگوں کو یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، ہم لوگ دعا یاد نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو دعا یاد ہی نہیں ہے۔ تو یاد کر لو میرے بھائی، کتنا وقت لگے گا یاد کرنے میں؟ تمام چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھیں گے نا، دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو دھیرے دھیرے ایک ہفتے میں آپ کی زبان پر آ جائے گا، پھر وہ آٹومیٹک آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو بس دیکھ کر پڑھ لیں اور یہ اس سنت پر ضرور عمل کریں۔
اور ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے محفوظ فرماتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، ہر سنت میں بھلائی ہے، کامیابی ہے، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کون کون ان سنتوں پر عمل کرے گا، مجھے کمنٹ کر کے جواب ضرور دیجیے گا، اور میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں تمام بھلائیاں آپ کو عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کے جائز اور نیک مقاصد میں اللہ تعالیٰ مقاصد کو پورا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔